حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے اوپر عمل پیرا ہونے والی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اندر گوند کے گزاری۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کا، محبت کا اور اطاعت کا اتنا غلبہ تھا کہ دنیا کے اندر کوئی شخص اس مقام بلند کے اوپر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی علامت ہیں حق کی، آپ ہی علامت ہے جادہ مستقیم کی، آپ ہی علامت ہے سیدھے راستے کی، تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ہمارے لیے مثال بنایا اور یہ بات ارشاد فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے اس نے در حقیقت آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فیکلٹیز ہوتی ہیں ہیومن لائف کی، جتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جتنے حصے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر ایک ایسا طرز عمل اختیار کر کے بتلایا جو وحی الہی کے مکمل طور کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ اگر یہ بات کی جائے تو بالکل بجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو قسم کے اوامر کو، دو قسم کے سیٹ آف کمانڈمنٹس کو متعین فرما دیا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ایک منفرد ایسی ہستی ہیں جن کی لائف جو ہے پوری کی پوری شریعت ہے، پوری کی پوری اصول ہے، پوری کی پوری دستور ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اگر وحی ہی کو پہنچانا ہوتا اور اس کے ساتھ اگزامپل کو نہ پہنچانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے سینے کے اوپر بھی نازل فرما سکتے تھے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتے اور یہ پہاڑ خوف خدا کیا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لوگ اس قرآن مجید کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قرآن بھیجتے جس سے مردے زندہ ہو جاتے، جس سے زمین کا سینہ شک ہو جاتا، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایمان لانا کتنا آسان ہو جاتا اتنا بڑا حسی معجزہ دیکھ کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ لغت کبھی بھی، جو الفاظ ہوتے ہیں کبھی بھی قطعیت کے ساتھ ایک مفہوم پہ دلالت نہیں کرتے۔ ہر انسان ان کے معنی مفہوم کے اندر 19-20 کے فرق سے چیزوں کو جو ہے مختلف طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کی تشریح و تفسیر کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی ساتھ رکھ دیا اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں اس چیز کے بارے میں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لغت عربی کے اندر جتنے بھی مفاہیم تھے اور جتنے بھی مطالب تھے ان میں سے اس مطلب کو متعین فرما دیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور آپ کے اقوال کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کئی لوگ جو انکار حدیث کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی لغت کے ترجمے مختلف انداز سے کیے۔ صلاۃ جو کہ واضح طور پہ ایک نماز ہے اور حضرت رسول اللہ اس کا قیام فرماتے رہے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا گویا کہ مصلی سے مراد ایسا گھوڑا ہے جو رنر اپ ہو، ونر نہ ہو، دوسرے نمبر کے اوپر آ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا تعاقب کرنا گویا کہ صلاۃ ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، یہ مفہوم جو لغت سے کشید کیا گیا ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ساخت کے اندر جو نماز تھی اس کو ادا کر کے دکھلایا، اس کی رکعتیں ہمیں بتلائیں، اسے پڑھ کے بتلایا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بہت سے معاملات کو میں وہ مفہوم متعین فرما دیا جو اللہ کو مطلوب تھا۔ آپ کی سیرت اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ جو اس کو فالو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے متلاشی اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ کیوں؟ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈھل جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک ایسا کرائیٹیریا ہے جو کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ جو ہے دب نہیں سکتا، کسی بھی دوسری چیز کے زیر سایہ نہیں آ سکتا۔ مثال کی بات یہ ہے، دو بندے ہیں جن میں سے ایک امیر زیادہ ہے اور ایک غریب ہے، اور امیر سیرت الرسول سے دور ہے تو امیر بھٹکا ہوا ہے، غریب سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جس کے ساتھ 50,000 لوگ ہیں وہ جو ہے سیرت الرسول سے دور ہے، اور ایک بندہ جس کا 50 بندے ہیں وہ سیرت الرسول کے قریب ہے۔ تو زیادہ تعداد والا بندہ بھڑکا ہوا ہے، کم تعداد والا بندہ راہ راست کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی کا اسی طرح ایک بندہ جسے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، وہ ہدایت کے قریب ہے، اس کے مقابلے کے اندر جو بندہ پی ایچ ڈی ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے، تو حضرات گرامی کا وہ بندہ جو ہے جو پی ایچ ڈی والا ہے وہ سیرت الرسول سے دور ہے، اور میٹرک پاس بندہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا آئی کیو اور اس کا انٹیلیجنس لیول جو ہے بڑا ہی ہائی ہے، وہ منٹ کے اندر فزکس کی ایکویشنز کو اور میتھمیٹکس کے فارمولا کو فوراً سے پہلے جذب کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسرے بندے کا دماغ اتنا شارپ نہیں ہے، اسے چیزوں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے اندر پرابلم پیش آتی ہے، اور اسے عام ہیومینٹیز کے سبجیکٹ کو بھی سمجھانا ہو تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اگر سیرت الرسول کے وہ بندہ جس کا دماغ ایوریج سے نیچے ہے، وہ قریب ہے، اور وہ جو جینیس ہے وہ سیرت الرسول سے دور ہے، تو جینیس ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، اور کم دماغ والا بندہ جو ہے وہ راہ ہدایت کے قریب تر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسے معیار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے اندر نہ ایجوکیشن، نہ کوالیفیکیشن، نہ جتھا، نہ دھڑا، نہ عددی اکثریت، نہ مال و متاع کی فراوانی، کوئی چیز بھی اس کے اندر اس کو آپ کی جو سماجی حیثیت، آپ کی سیاسی حیثیت، اگر آپ سیرت الرسول سے دور ہیں تو آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے مد مقابل آپ غریب ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں، کم سماجی حیثیت والے ہیں، کم سیاسی حیثیت والے ہیں، لیکن سیرت الرسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں تو آپ ہدایت کے زیادہ قریب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ معیار ہے حق کا۔ حق کا اصل معیار یہ نہیں ہے کہ میرے پاس میری عزت احترام کرنے والے لوگ کتنے ہیں، میرا سوٹ اور بوٹ کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، اور میرے سے پیار کرنے والے لوگ کس طرح کے ہیں، اور میرا آفس کتنا جو ہے خوبصورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک زبردست قسم کے آفس میں بیٹھنے والا وہ بندہ جو سیرت الرسول سے دور ہے، اور اس کے مد مقابل ریڑھی کے اوپر گنڈیریاں بیچنے والا وہ بندہ جو حضرت رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو انسانوں کی زندگی کے پورے پیٹرن جو ہیں وہ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم سکسیس اور کامیابی کہیں اور تلاش کرتے ہیں، جبکہ سکسیس اور کامیابی کہیں اور موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اقتدار جو ہے ہدایت اور کامیابی کی ضمانت دیتا تو فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا، اگر سرمایہ جو ہے وہ ہدایت اور کامیابی کا انڈیکیٹر ہوتا تو قارون کبھی بھی ناکام نہ ہوتا، اگر جاگیر جو ہے وہ ہدایت اور کامیابی کی ضمانت دیتی تو شداد کبھی بھی ناکام نہ ہوتا، اگر عہدہ جو ہے وہ ہدایت کا معیار ہوتا تو حامان کبھی بھی ناکام نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت اور کامیابی کا اصل اساس اتباع رسول ہے، جو حضرت رسول اللہ کا متبع ہے، جو آپ کا پیروکار ہے، جو آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کی پیروی کرتا ہے، در حقیقت وہی بندہ کامیاب بھی ہے، راہ ہدایت کے اوپر بھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس بات کا ارشاد نہیں فرمایا یہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا قیل ومن ابا، اور وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ کیونکہ ایک اپیرنٹ بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی بے پایاں ہیں اور اتنی زیادہ ہے، اور ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی جنت میں جانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ حوروں کی رفاقت کس کو نہیں چاہیے؟
غلمان کی خدمت کس کو نہیں چاہیے؟ بہار کا موسم کس کو نہیں چاہیے؟ اللہ کا دیدار کس کو نہیں چاہیے؟ حریر و دیبا کے لباس کس کو نہیں چاہیے؟ سونے چاندی کے کنگن کس کو نہیں چاہیے؟ لیکن حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، من اتانی فقط دخل الجنہ ومن نصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو ماننا وہ جنتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے حق کا معیار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی صحابہ کرام میں اور ان اکابر صحابہ کرام میں جن کے پر اللہ راضی ہوا اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ملتے ہیں۔ ان میں عمرا بھی شامل ہیں، یہ بات نہیں کہ امیر شامل نہیں، عمرا بھی شامل ہیں اور غریب بھی شامل ہیں، سردار بھی شامل ہیں اور عام بوریا نشین بھی شامل ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق بھی شامل ہیں، حضرت فاروق بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق ان کی معیشت جو تھی اسلام کے آنے کے بعد ایک درمیانی معیشت ہو گئی تھی، اگرچہ حضرت صدیق کاروباری آدمی تھے اور کاروبار کے اندر اللہ نے ان کو بڑی مہارت دے رکھی تھی، لیکن اسلام کے اپنے مال کو لگاتے لگاتے ایک ایوریج جو تھی آپ کی انکم ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق کی انکم بھی ایوریج تھی، اس کے مد مقابل حضرت عثمان اتنے امیر تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 700 اونٹوں کو بما ساد و سامان اللہ کے راہ سے وقف کیا، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ نے اعلان فرمایا قط قط یا عثمان، عثمان بس کرو بس کرو، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی عمل نہ کیا تم پھر بھی جنتی ہو۔ اور چوتھے نمبر کے پر حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی معیشت جو تھی اتنی مستحکم نہیں تھی، آپ زمانہ خلافت کے اندر بھی باغبانی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ بحیثیت جو تھے ایک جو جس طرح کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اسی طرح آپ ہل چلا کر اپنی معیشت کے معاملات کو ریگولیٹ کیا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی حیات مبارکہ کے اندر اور حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر خود جو تھی وہ چکی کو پیسا کرتی تھی اور خود جو تھی مشک کے پانی کو اٹھایا کرتی تھی، جس کے اثرات جو تھے وہ آپ کے کاندھا مبارک اور آپ کے وجود مبارک کے اوپر بھی موجود ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ معیشت کا اتار و چڑھاؤ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں۔ متمول آدمی اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے محنت و مزدوری کر کے حلال کمائی کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ بڑے قبیلے والا اپنے قبیلے کو سیدھے راستے پہ چلا کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور بغیر قبیلے کا آدمی اکیلا ہی استقامت کی چٹان بن کے اللہ کی رضوان کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت بلال جو تھے وہ بھی ایک عام آدمی کی حیثیت زندگی گزارتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بلال کا رنگ وہ بھی جو تھا سیاہ تھا اور قد کاٹ بھی نہیں تھا۔ اپیرنٹ جو پرسنالٹی کی ایک وجاہت ہوتی ہے اس لیول کی وجاہت نہیں تھی جتنی کئی دیگر اکابر صحابہ کی تھی، لیکن اللہ نے اتنا بلند کیا کہ آج بھی کئی چٹوں کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سیاہ بلال کے نام پہ اس کے نام کو رکھ کر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بلال کا ایمان جو تھا وہ اتنا سفید تھا کہ اس کی نورانیت کی کرنیں جو ہیں آج بھی ہمارے دلوں کو جو ہے وہ گداز رہی ہیں اور ہمارے دلوں کے لطافت کا احساس پیدا کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام، ایمان اور ہدایت کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ جس بندے میں اخلاص پیدا ہو جائے، امیر ہے پھر بھی کامیاب ہے، غریب ہے پھر بھی کامیاب ہے، اور جو بندہ اس اخلاص کی نعمت سے محروم ہو جائے، نفاق، کفر، شک، شبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بد اعتقادی، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے بارے میں بے یقینی اس دل میں پیدا ہو جائے، سائنٹسٹ ہو ناکام ہے، پی ایچ ڈی ہو ناکام ہے، اربوں پتی ہو ناکام ہے، حضرات گرامی قدر وقت کا وزیر اعلیٰ ہو ناکام ہے، وقت کا وزیر اعظم ہو ناکام ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کامیابی حقیقت میں کس چیز کا نام ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کو اختیار کیا، کامیاب وہ ہوا جس نے حقیقی معنوں کے اندر نماز کو ادا کیا۔ قد افلح المومنون، کامیاب جو ہیں مومن و مسلمان ہیں جو حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے گرا دیا اور اپنی خواہشات کو اس کے سامنے سبمٹ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا، غم بھی دور کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، در حقیقت جو معیشت کا تفاوت ہے اور معاشرے کی اونچ اور نیچ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت موجود ہے۔ اگر یہ اونچ نیچ نہ ہوتی جو معاشرے میں اسٹیٹس کی نظر آتی ہے، تو معاشرے کے بہت سے کام انکمپلیٹ رہ جانے تھے۔ دیکھیں کئی بندے وہ زرعی علاقوں کے قریب رہتے ہیں، وہ زراعت کر کے گندم کو جناب تیار کرتے ہیں، اس گندم کو پیسنے کے بعد ہم آٹے کے ذریعے جناب روٹی کھاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہری اعتبار سے جو ہے ان کو دماغ دیا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر جا کر سول انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کی انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹ میں ترقی کی وجہ سے روڈ بنتے ہیں، اسٹرکچرز بنتے ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کا کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اوپر غور و فکر کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ جناب انسان کے وجود کے اوپر غور کر سکتے ہیں، جسم کی بیماریوں کو پا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کی وجہ سے معاشرے میں حکماء پیدا ہوتے ہیں اور ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوئی دھاگے کے کام کرنے کا بڑا سلیقہ دیا ہوتا ہے، ان کی اس مہارت کی وجہ سے لوگ کپڑے پہنتے ہیں۔ کئی لوگوں کو جوتی گھانٹنے کا سلیقہ دیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے جوتوں کو پہنتے ہیں۔ یہ اپروچ کا فرق، یہ مینٹل اورینٹیشن کا فرق، یہ معیشت کے طبقات کا فرق، اس سے معاشرے کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ سکسیس کا انڈیکیٹر نہیں۔ موچی بھی اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کسان بھی اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، انجینئر بھی اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بھی اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کے مد مقابل ایک تاجر ہے جس کو اللہ نے تجارت میں بڑی مہارت دے رکھی ہے، لیکن اس کے دماغ میں پیسے کا خمار ہے، وہ اللہ کی خشیت سے دور ہے، پیغمبر زمان کی اتباع سے دور ہے۔ فرعون اور قارون کا انجام اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ قارون کو اس کی بستی کے لوگوں نے یہی کہا تھا نا، احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو لوگوں سے اچھا سلوک کر جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا۔ تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے مجھے کسی رب نے نہیں دیا، بلکہ میں نے اپنے زور بادو سے کمایا ہے۔ حضرات کیا نتیجہ نکلا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اس کے گھر اور خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ سکسیس کا انڈیکیٹر میرا پیشہ نہیں ہے، میرا شعبہ نہیں ہے، میری تجارت نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے۔ وہ نوکری تو میری اور سماج کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، وہ کاروبار اور تجارت تو سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، وہ پروفیشن تو لوگوں کی اور ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ سکسیس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میں حضرت رسول اللہ کا پیروکار ہوں، میں حضرت رسول اللہ کا تابعدار ہوں، میں اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والا ہوں، میں اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو گرانے والا ہوں۔ جو اس راستے کے اوپر ہے وہ کامیاب ہے، جو اس راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ ناکام اور نامراد ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا وہ دنیا داری میں ضم ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس سے اپنی خواہش کو دبا لیا، وہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی کا جو راہ ہدایت ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اندر بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹریفک کے ازدحام کے اندر پھنسنے کی وجہ سے بر وقت آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں، مومن لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
حضرات گرامی قدر، کامیابی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے نہ امیر ہونا ضروری ہے، نہ غریب ہونا، نہ اس کے لیے جاگیردار ہونا ضروری ہے، نہ کمزور ہونا، نہ بادشاہ ہونا ضروری ہے، نہ فقیر ہونا۔ ایسے بادشاہ بھی گزرے جو فرعون تھے، اور ایسے بادشاہ بھی گزرے عمر ابن عبدالعزیز جیسے، جن کو خلیفہ راشد کی یاد تازہ کرنے والا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے تاجر بھی گزرے جو قارون تھے، اور ایسے تاجر بھی گزرے حضرت عثمان جیسے، جنہیں اپنی تجارت کی وجہ سے اللہ کے راہ سے خرچنے کے جنت کی بشارتیں ملی۔ ایسے غریب بھی گزرے جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بے ایمان ہوئے، ناکام اور نامراد ہو گئے، اور ایسے غریب بھی گزرے جو بلال کی طرح جنت کے اونچے مقامات پہ پہنچ گئے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ ایسے گزرے۔ ڈاکٹر مریم جمیلہ رحمت اللہ علیہا رحمتم واسعتن، ان کی تاریخ پہ غور کیجئے۔ امریکہ سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئیں، اللہ نے سوچ و فکر کی صلاحیتیں دی تھیں، اور ایسے کوالیفائیڈ لوگ بھی گزرے جنہوں نے گریوٹی کے اصولوں کو دریافت کیا، جنہوں نے فزکس کے قوانین کو وضع کیا، لیکن منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت ایک انمول نعمت کا نام ہے، ایک بے پایہ نعمت کا نام ہے۔ ہدایت کے ساتھ انسان غریب ہو، مفلس ہو، کلاش ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور بے ایمانی اور ہدایت سے محرومی، شقاوت اتنی بڑی لعنت ہے، سب کچھ ہو انسان پھر بھی ناکام و نامراد ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت سے بستگی کو اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ کچھ بھی ہو، آپ کی ملازمت کچھ بھی ہو، آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو، در حقیقت اللہ کی ایک حکمت کا عکاس ہے کہ اللہ نے معاشرے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معیشت کے طبقات کو پیدا کیا اور ذہنی اورینٹیشن کو پیدا کیا۔ میں ساری کی ساری زندگی ڈرائنگ میں بڑا ناکام تھا، مجھے بالکل کوئی چیز ڈرا نہیں کرنی آتی تھی۔ میں بچپن میں جب سکول میں پڑھتا تھا، کریسن ورلڈ سکول کے اندر، تو ڈرائنگ کے پیپر میں بمشکل پاس ہوتا تھا، لیکن ایسے آرٹسٹ بھی موجود ہیں جن کی کیلی گرافی کو دیکھ کر، جن کی ڈرائنگ کو دیکھ کر جناب لوگ جو ہیں حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ ہر بندے کی اورینٹیشن، صلاحیتیں اللہ نے جدا جدا پیدا کی ہیں، لیکن یہ صلاحیتیں جو اس کے پیشے کا تعین تو کر سکتی ہیں، لیکن جنت کا تعین نہیں کر سکتی۔ میرا بزنس اور میرا شعبہ اور میرا پروفیشن جو ہے وہ میری لائف کو، سرکل کو چلانے کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جنت میں تب جاؤں گا جب میں حضرت رسول اللہ کے نقش پا پہ چلوں گا۔ جنت میں تب جاؤں گا جب میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ جنت میں تب جاؤں گا جب آپ کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگوں گا۔ جنت میں تب جاؤں گا جب آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو منور کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہدایت کے لیے انسان کچھ غریب ترین ہو یا ان پڑھ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کئی مرتبہ میری ساتھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہ پی ایچ ڈی والا جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے۔ میں کہا کئی پی ایچ ڈی والے ٹانگوں والے زیادہ بہتر ہیں، ٹانگا چلاتے ہیں، نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں۔ کئی پی ایچ ڈی والے جو ہیں ساری زندگی نماز سے محروم رہتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں، اگر میں پی ایچ ڈی پاس ہوں، نمازی ہوں، پھر بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی بھی کر رہا ہوں، اور اگر میں تعلیم کے ساتھ اکڑا ہوا ہوں، اپنے پیسے کے ذریعے اکڑا ہوا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، ناکام اور نامراد ہوں۔ چنانچہ ہدایت کے اوپر جم جانا اصل کامیابی کی بات یہ ہے۔ ہدایت کے راستے میں اب شکل کون کون سے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا جائے گا۔ چلتے چلاتے ایک اہم بات کا آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کرنا ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کسی حلقے کی قیادت بھی عورت کے سپرد کرنا یہ کامیابی کی علامت نہیں، کجا یہ کسی صوبے یا پورے ملک کی یا اس کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ نے آیت الدین میں اس بات کا ذکر کیا، ایک مرد کے مقابلے 2 عورت ہوں گواہ، کیونکہ عورت کے اندر تیقن کی کیفیت یا جو مینٹل سٹیبلٹی کی کیفیت ہے یا یاداشت کے اوپر جو ارتکاز کی کیفیت ہے وہ ایوریج لیول کے اوپر مردوں سے کم ہوتی ہے۔ ایکسیپشنل کیسز میں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی جینیس ہوتی ہیں، بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، لیکن احکامات ہمیشہ ایوریج کے اوپر متعین کیے جاتے ہیں، ایک عمومی کیفیت کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ عورت عمومی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوتی کہ معاشروں کی قیادت کر سکے، جہاد کر سکے، ڈائیلاگ کر سکے، معاملات کو آگے بڑھا سکے۔ اس کے اعصاب میں اللہ نے وہ طاقت نہیں دی جو مرد کے اعصاب میں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے؟
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ تک ایک بھی نبی عورت نہیں گزری. کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اعصاب کی طاقت یا انٹلیکٹ کی طاقت یا ارتکاز کی طاقت یا ڈیسیژن پاور کی طاقت جو اللہ نے مرد کو ودیت کی ہے، عورت کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اس کی مینٹل کیمسٹری، اس کے اعصاب، اس کی فزیکل قوت، اس کی ڈیسیژن پاور، اس کا انٹلیکٹ مردوں کے مقابلے کمزور ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو مولویوں کی بہت بڑی تعداد کی پسندیدہ تنظیم ہے، اس نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا ہے، اور کئی نام نہاد مولوی اس وقت اس کی توجیحات پیش کرنے کے اندر مصروف ہیں. عورت کی سربراہی اسلام کے مطابق کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، اور قیامت کی دیواروں تک حرام رہے گی. ساری دنیا کے ملا اس کی حمایت کے اندر اپنے فتوے کو صادر کر دیں، انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، تحریک انصاف کا منشور اور مسلم لیگ کا منشور اس ملک کی بقا اور ترقی کی ضمانت نہیں بن سکتا. اس ملک کی بقا ترقی مضمر ہے، نفاذ اسلام میں مضمر ہے، کتاب و سنت کی بالادستی میں مضمر ہے، شریعت اللہ اور شریعت محمدی کے اطلاق میں مضمر ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. کہیں جاری رہے گی انشاءاللہ، اس کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے اوپر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.